ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، ولو کانوا آباءہم، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے فرزند ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے کنبہ والے ہوں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں کتبا نقش کر دیا ہے فی قلوبہم الایمان اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان، وأیدہم اور تقویت بخشی ہے انہیں بروح من اپنے فیض خاص سے، ویدخلہم اور داخل کرے گا انہیں جنات ان باغوں میں تجری رواں ہیں چل رہی ہیں من تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم اللہ تعالی راضی ہو گیا ان سے، وردوا عن اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ یہ بلند اقبال اللہ کا گروہ ہیں، الا سن لو ان حزب اللہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی ہم المفلحون دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہے۔ ذات محترم آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 20 تا 22 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ان نادانوں کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہوا، نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، یہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بلا شبہ یہ لوگ بہت برے کام کیا کرتے تھے، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پس وہ اس طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، سو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کچھ نفع نہیں پہنچائیں گے انہیں ان کے مال نہ ان کے اولاد عذاب الہی سے بچانے کے لیے، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہیں، خبردار یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تسلط جما لیا ان پر شیطان نے، اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کرا دیا ہے، یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، خوب سن لو شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی، آج کے درس میں رب کریم نے اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں کی ذلت و رسوائی کا بیان کیا، اور اللہ کریم نے ایمان والوں کی شان کو بیان کیا جو اللہ رسول سے ہر شے سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کے باغات کا ذکر کیا اور ان کے لیے کامیابی کا ذکر کیا۔ بڑا اہم ہے درس، اگر آپ نے غور سے سنا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم پہلی آیت میں فرماتا ہے ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الذلين، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ ان کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو، اس صورت کے پہلے رکوع میں قرآن نے کہا تھا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ منہ کے بل جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، پہلے یہ فرمایا گیا، اور یہاں ان بدبختوں کے بارے میں قرآن کا اولئک فی الاذلین، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں، گستاخیاں کریں، بے ادبیاں کریں، فرمایا ان کا شمار ذلیل ترین مخلوق میں ہوگا، سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے زیادہ ذلیل مخلوق میں۔ ان سے زیادہ ذلیل اور حقیر کوئی چیز نہیں، وہ یورپ ہو، ہالینڈ کے خبیث ہوں، ناروے والے ہوں، فرانس والے ہوں، یا وہ اسرائیل ہو، کوئی بھی بدبخت ہو جو اللہ رسول کا مخالف ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، قرآن کہتا ہے اسے جہنم کے اندر اوندے منہ پھینک دیا جائے گا۔ اور قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ذلیل ترین قوم ہے۔ پھر فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ طاقتور زبر. اچھا اگلی آیت ہے وہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور زبردست ہے. تو اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا، اس کے رسول غالب آئیں گے، اور اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ زبردست ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا دین اور اس کا رسول ہر میدان میں غالب ہوں گے، کامیاب ہوں گے. تیغ و سنان کی جنگ ہو یا حجت و برہان کا مارکا، کامیابی کا سیرا اہل حق کے سر پہ باندھا جائے گا. مطلب یہ تلوار سے جنگ ہو، کیونکہ پہلے وقتوں میں تلوار سے جنگ ہوتی تھی، یا ایٹم بمبوں سے اور میزائلوں کی جنگ ہو جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے کامیابی کا سیرا اللہ اہل حق کے سر پہ باندھے گا. اگرچہ بظاہر آج اسرائیل بدبخت یہودی ہمارے اہل فلسطین کے اوپر، مسجد اقصیٰ کے اوپر، مساجد کے اوپر، ہسپتالوں کے اوپر وہ اندھا دھند بمباری کر رہا ہے. ہزاروں مسلمان مردوں، عورتیں، خواتین، بوڑھے بچے مسلمان شہید ہو گئے، ہزاروں زخمی ہیں. بظاہر لگ رہا ہے کہ اسرائیل کامیاب ہے، لیکن آپ دیکھیے گا قرآن کی آیت کے مطابق وہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. کامیابی وقتی طور پہ کامیابی کو نہیں کہتے، کامیابی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کی کامیابی ہو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ وقت آنے والا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے اسرائیل، ایک بھی اسرائیلی بچے گا نہیں. احادیث بتاتی ہیں کہ سب اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جب حضرت امام مہدی کا دور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ایک ایک چن کے قتل کیا جائے گا. اور ہمیں حضور کا فرمان بتاتا ہے کہ جس پتھر کے پیچھے یا جس درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، وہ پتھر بول کے کہے گا، وہ درخت بول کے کہے گا، مسلمان آ ادھر، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو. تو سب کو قتل کیا جائے گا. انشاءاللہ ان ظالموں سے حساب لیا جائے گا. اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حکمران عطا فرما دے، محمد بن قاسم جیسا کوئی بہادر حاکم اللہ امت مسلمہ کو عطا کر دے، طارق بن زیاد جیسا، سلطان محمود غزنوی جیسا. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اسرائیل ناکام و نامراد ہوگا. آگے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فرمایا تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت کے دن پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبہ والے ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من. قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں نقش کر دی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی انہیں اپنے فیض خاص سے. یہ آیت بتا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتی ہے. قیامت کے دن پر جن کا ایمان ہے وہ ان سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں. اس آیت میں بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا جو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت پائی جائے. سنیں جی، قرآن کہتا ہے کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ان کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، قیامت کے دن پہ ایمان ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا فرمایا جس طرح پاک اور پلید پانی ایک برتن میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. کیوں جی؟ پاک اور ناپاک پانی ایک برتن میں اکٹھے نہیں ہوں گے نا. اگر پاک میں ناپاک ملے گا اس کو بھی ناپاک کر دے گا. فرمایا اسی طرح نور ایمان اور دشمنان اسلام کی دوستی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ایمان کا نور اور حضور اللہ رسول کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور کفار و منافقین کے ساتھ وہ زبر دوستی کے تعلق بھی رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے. اللہ کا بندہ اللہ کریم کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتا.
خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، خواہ وہ ان کے بیٹے ہوں، خواہ ان کے بھائی ہوں، خواہ ان کی فیملی ہو۔ فرمایا کہ اللہ کا بندہ ان سب سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیتا ہے۔ ان میں سے چند قریبی رشتہ داروں کا قرآن نے صراحت کے ساتھ ذکر بھی کیا، کیونکہ اولاد کو اپنے والدین سے محبت بھی ہوتی ہے، ان کا ادب اور لحاظ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر باپ دین کا دشمن ہو تو بیٹا اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہے۔ ہر اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کافر کا بچہ ہو، مسلمان کا ہو، کسی کا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، اولاد کے اگر کسی کا باپ، کسی کا خاندان بھی اللہ رسول کا دشمن ہو تو حقیقی اللہ کا بندہ وہ ہے جو ان کو پیچھے کر دے اور اللہ رسول کی محبت کو دل میں پیدا کرے۔ اس طرح باقی رشتے بھی اللہ تعالیٰ اس کے محبوب پاک کی محبت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا جب غلامان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بدر و احد کے میدانوں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے صف آرا ہوئے تو جو بھی ان کے مد مقابل میں آیا بلا تعامل ان کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اب یہاں قبلہ پیر صاحب نے بڑی پیاری تاریخ اسلام سے چند ایک مثالیں پیش کی ہیں کہ جن صحابہ کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا تھا، پھر والدین، ان کے بیوی بچے، رشتہ دار بھی پیچھے رہ گئے، اللہ رسول کی محبت آگے بڑھ گئی۔ پھر جس کسی کے عزیز نے، والد نے، ماں نے، بھائیوں نے اسلام کے خلاف زبان کھولی، حضور کی عزت کے خلاف زبان کھولی، حضور کے غلاموں نے اپنے عزیزوں کو قتل کر دیا۔ اب سنیے چند ایک مثالیں۔ حضرت ابو عبیدہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں جی، جب میدان بدر میں گئے تو ان کا باپ عبداللہ ان کے سامنے آیا۔ سنیے گا ذرا ایمان کیا ہے۔ ابو عبیدہ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں اپنے مد مقابل کو قتل کیا تھا، کافر کو۔ تو جب جنگ بدر میں ان کا باپ عبداللہ سامنے آیا، آپ نے اپنی تلوار کے وار سے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا۔ یہ ہے جی محبت رسول۔ ایک طرف سگا باپ ہے لیکن ہے حضور کا دشمن۔ تو ابو عبیدہ نے یہ نہیں دیکھا میرا باپ ہے، میرے آقا کا دشمن ہے، یہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ تو آپ نے میدان بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، ابو عبیدہ اپنے باپ عبداللہ کو آپ نے قتل کر دیا۔ اسے کہتے ہیں محبت ایمانی۔ آج ہم کہتے ہیں کیا کریں جی، ہمارے رشتہ دار ہیں، مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، گستاخ ہیں، کیا کریں، رشتہ داری کرنا پڑتی ہے۔ ہمسائے ہمارے، بھئی تمہاری رشتہ داری زیادہ ہمیں۔ صحابہ نے تو اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا جو اللہ رسول کا دشمن تھا۔ آگے سنیں، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے حضور کی شان میں کچھ گستاخی کی۔ یہ روایت بھی سننے والی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا باپ تھا ابو قحافہ، حضور کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کی تو آپ نے اسے زور سے دھکا دیا اپنے باپ کو، وہ زمین کے بل گر پڑا۔ بیٹا باپ کو دھکا دے رہا ہے۔ حضور نے جب دیکھا، آپ نے پوچھا ابو بکر تمہارا باپ تھا، تم نے کیوں کیا؟ عرض کیا آقا اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا۔ یہ باپ میرا ہے لیکن میرے دل میں اللہ رسول کی محبت باپ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ بعد میں ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب دیکھیں نا اللہ کی شان کہ بعد میں اللہ نے ان کے باپ کو بھی ایمان، اور ایون کہ آپ کی والدہ صحابہ نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والدین اسلام لے آئے تھے۔ بدر کے دن حضرت صدیق اکبر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو للکارا۔ عبداللہ ابو بکر صدیق کا سگا بیٹا ہے، اور حضور سے جنگ کی اجازت طلب کرتے ہوئے عرض کیا دعنی یکون فی الرعلۃ الاولی، میرے آقا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی شہداء کے پہلے گروہ میں داخل ہو جاؤں۔ کیا جذبہ ایمانی تھا صحابہ کے دلوں میں۔ آج افسوس کی بات ہے 57 اسلامی ملکوں کے مردہ حکمران وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے اوپر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن کوئی ان 57 اسلامی ملکوں کے مردہ حکمرانوں میں کوئی بھی محمد بن قاسم جیسا نہیں ہے، سلطان محمود غزنوی جیسا نہیں ہے، طارق بن زیاد جیسا نہیں ہے، جو ان اسرائیلیوں ظالموں کو جا کے پوچھے کہ بچوں کا کیا قصور ہے، تم بچوں کو بھی شہید کر رہے ہو، عورتوں کو شہید کر رہے ہو، جوانوں کو، خواتین، ماؤں بہنوں کو۔
مساجد کو تم شہید کر رہے ہو، ظالموں ہسپتالوں کے اوپر تم حملے، یہ تو کسی انٹرنیشنل لا کے اندر بھی نہیں ہے کہ جنگ کے دوران بھی عبادت خانوں کو شہید نہیں کیا جاتا، یہ بین الاقوامی قانون ہے، جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ آپ عورتوں کو، اور ہمارے پیارے آقا نے ہمیں بتایا ہے نا، آج بدبخت کہتے ہیں یہودی عیسائی کہ مسلمانوں کا نبی دہشت گرد ہے، معاذ اللہ، اسلام دہشت گردی کا دین ہے، ان ظالموں کو کون بتائے؟ پڑھو تاریخ اسلام۔ ہمارے آقا جب جنگ کے لیے کوئی لشکر بھیجتے، حضور ان کو ہدایات دیا کرتے تھے، اور یہی ہدایات خلفائے راشدین بھی اپنے فوجیوں کو دیتے تھے۔ تم نے جنگ کے دوران بھی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے بچوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے عبادت خانوں کو نہیں گرانا، تم نے عبادت کرنے والوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے درختوں کو نہیں گرانا۔ یہ ہدایات ہوتی تھی رسول پاک کی، خلفاء کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور حضور سے کہا، حضور آپ مجھے اجازت دیں میں شہداء کے پہلے گروہ میں داخل ہو جاؤں۔ رسول پاک نے کیا فرمایا؟ متینا بنفسک یا ابا بکر ما تعلم انک عندی بمنزلۃ السمع والبصر، و کما قال، ابو بکر ہمیں اپنی ذات سے فائدہ اٹھا لینے دو، ابھی تم نے شہید نہیں ہونا، تو نہیں جانتا کہ تو میرے نزدیک میرے کان میری آنکھ کی طرح ہے۔ یہ رسول پاک اپنے عاشق صادق، عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں، ابو بکر ابھی شہید نہیں ہونا، ابھی ہم نے تم سے فائدہ لینا ہے، تو میرے نزدیک میرے کان میری آنکھ کی طرح ہے۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید کو احد کے میدان میں قتل کر دیا۔ یہ ہے ایمان۔ حضرت مصعب بن عمیر حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور بڑے مالدار صحابی تھے۔ مصعب بن عمیر، سبحان اللہ، آپ اتنے مالدار تھے کہ آپ جو لباس پہنتے تھے وہ کوئی بڑا سردار اور بادشاہ بھی وہ لباس نہیں پہنتا تھا۔ اتنی خوشبو آپ بہترین خوشبو استعمال فرماتے تھے مصعب بن عمیر کہ جس راستے سے گزر جاتے لوگ خوشبو سونگھ کے سمجھ جاتے یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہوگا، اتنے مالدار تھے۔ لیکن جب حضور کے غلام بنے تو یہی مصعب بن عمیر ہجرت حبشہ کر کے جب گئے، اور جب وہاں پتہ چلا کہ مکے میں اسلام پھیل رہا ہے، لوگ زیادہ مسلمان ہو گئے، تو پھر آپ واپس مکے میں آئے تو ایک چادر آپ نے اوڑی ہوئی تھی جو پھٹی پرانی تھی، پرانا لباس تھا۔ رسول پاک نے دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھا حضور کیا ہوا؟ میں یہ میرا وہی غلام ہے مصعب بن عمیر، مالدار ماں کا بیٹا ہے، مال اچھے کپڑے پہنتا تھا، اچھی خوشبو میں لگاتا تھا اور اتنا اچھا کھانا کھاتا تھا، میں نے کسی کو اتنا اچھا کھانا کھاتے اتنی خوشبو لگاتے نہیں دیکھا، لیکن آج اس کے دل میں میری محبت اتنی زیادہ ہو گئی، ایمان کی محبت ہے، آج پھٹے پرانے لباس میں ہے لیکن پریشان نہیں، خوش ہے کہ اللہ رسول کا میں ماننے والا ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر وہی ہیں، آپ نے اپنے بھائی عبید کو جنگ احد میں قتل کر دیا، اور بدر کی جنگ میں ایک انصاری نے ان کے بھائی ابو عزیز بن عمیر ان کا نام تھا، ان کو گرفتار کیا جنگ بدر میں، وہ اسے رسی سے باندھ رہا تھا انصاری صحابی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے دیکھ لیا، پکار کے کہا اس کو خوب کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، آپ کو بہت زیادہ فدیہ دے گی۔ اب دیکھیں اپنے بھائی کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو کس کے باندھنا، یعنی اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تمہیں زیادہ پیسے دے گی، فدیہ دے گی۔ ابو عزیز نے کہا مصعب تم بھائی ہو کر ایسی بات کر رہے ہو، بھائی میرے ہو، اور بجائے اس کے کہ اسے کہو کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، تم کہتے اس کو چھوڑنا نہیں، کس کے باندھنا۔ تو آپ نے کیسا پیارا جواب دیا، فرمایا تیرا میرا بھائی چارہ ختم ہے، کیونکہ تو میرے آقا کا دشمن ہے، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تو میرے آقا کا غلام نہیں بنا، اس لیے تو میرا بھائی نہیں، اب یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ یہ ہے ایمان، یعنی انصاری کو اپنا بھائی کہا، کیوں کہا؟ کیونکہ انصاری مسلمان تھا، حضور کا غلام تھا، تو فرمایا وہ میرا بھائی ہے جس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا، تو میرا اگرچہ سگا بھائی ہے لیکن تو میرا بھائی نہیں، کیونکہ میرے آقا کا دشمن ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے ماموں عاص بن ہشام ابن مغیرہ کو جنگ بدر میں قتل کیا ہے۔
حضرت فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا کیونکہ حضور کا بے ادب تھا۔ سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا عبیدہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں عتبہ، شیبہ، ولید کو قتل کر دیا جنگ احد کے اندر۔ شمع نبوت کے پروانوں نے عملی نمونہ پیش کیا اور دنیا کو بتا دیا جب اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا ہو جائے پھر ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اللہ رسول کی محبت آگے۔ یہ حضرت کاش اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے، ہم ہر شے سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور یقین جانیے اگر امت مسلمہ کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہر شے کے اوپر غالب آ جائے پھر کسی اسرائیل ظالم کو یہ جرت نہیں ہوگی وہ بیت المقدس کی بے ادبی کرے یا فلسطین کے اوپر یا کسی بھی اسلامی کنٹری کے اوپر ظلم کر سکے۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں اس کو تقویت بخشی، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، انہیں اللہ نے اپنے فیض خاص سے تقویت دی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا، یہ نقش نہ مٹ سکتا ہے نہ دھندلا پڑ سکتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے روح سے تقویت بخشی ہے۔ اب روح سے مراد کیا ہے؟ علامہ آلوسی نے لکھا کہ روح سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اس نور سے اس کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ نور خاص ہے جو اللہ ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکیزہ ابدی زندگی اللہ ان کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو روکا۔ پھر فرمایا وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان اپنے بندوں حضور کے غلاموں کو ایسے جنت کے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جنت میں رہیں گے۔ اب دیکھیں نا ذرا ایمان والوں کی شان کیا ہوگی جو اللہ رسول ہر شے سے بڑھ کے محبت کرتے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان کو ایسے جنت کے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو اللہ کا گروہ ہی دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا۔ یہ بھی اللہ کا اپنے بندوں پہ بڑا احسان تھا کہ اس نے ان کے دلوں پر دلوں کے اندر ایمان کو نقش کر دیا، پھر ان کے دل میں وہ نور ڈال دیا جس سے ان کو اطمینان و سکون استقامت نصیب ہو گئی۔ اسی کی قوت سے عشق کے امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ اب اللہ ان انعامات کا ذکر فرما رہا ہے جن سے اس نے اپنے بندوں کو، اپنے حبیب کے سچے غلاموں کو نوازا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں ان باغوں کے نیچے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے رب ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کسی بندے سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ اب اس کے حقیقت کو ان خوش نصیبوں کے بغیر کون سمجھ سکتا ہے، یا اس کی قدر و منزلت کو کون پہچان سکتا ہے جن پہ رب نے یہ فضل کیا۔ آج تو جناب کسی کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ایم پی ایم این اے کسی کا دوست ہو نا، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں آتے، بھائی خبردار مجھ سے ہوش سے بات کرنا، فلاں وزیر فلاں ایم پی اے میرا دوست ہے، ایسی بات ہے نا جی۔ اس بندے کی شان کیا ہوگی جس کا دوست اس کا رب ہو جائے، جس کا مددگار اس کا آقا ہو جائے، اس سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہوگا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہر شے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا، اور اللہ فرما رہے یہ دنیا آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، ہم اللہ رسول سے ہر شے سے بڑھ کے محبت کریں، ان کے فرامین پہ چلیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔